السلام علیکم سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو بول ٹی وی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے اردو بول ٹی وی چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام ایسی بہترین خبریں آپ تک پہنچیں سب سے پہلے۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سامعین محترم، ہم آپ کو افسوسناک خبر بتاتے چلے کہ آج پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا نشانہ صرف تبلیغی جماعت کو بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کی پولیس تبلیغی جماعت پر شدید ظلم کر رہی ہے، اور پولیس کو شرم آنی چاہیے کہ یہ تبلیغی جماعت والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک عذاب کرونا وائرس اللہ نے ہم پر پہلے سے مسلط کر دیا ہے، اور دوسرا ان اللہ کے مہمانوں پر ظلم کر کے اپنے اوپر ایک اور عذاب مسلط کرنا چاہتے ہو، اور اکثر میڈیا پہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ان حضرات کو سوچنا چاہیے جو کرونا وائرس کا نشانہ تبلیغی جماعت کو بنا رہے ہیں، دراصل کرونا وائرس تو پاکستان کے اندر ایران سے آئے ہوئے رافضیوں نے پھیلایا ہے، لیکن آج بھی ایران بارڈر بند ہونے کے باوجود 150 سے زائد افراد پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ کیا میڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا حکومت پاکستان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رافضی اب بھی پاکستان کے اندر ایران سے آ رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے گئے؟ جو اللہ کے مہمان ہیں ان پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، انتہائی درجے کا ظلم کیا جا رہا ہے، مساجد کے اندر ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ یہ خبر بھی ملاحظہ کر لیں کہ پاکستان سے ایک تبلیغی جماعت جو سوڈان کے اندر موجود ہے اس کی تشکیل مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کو سوڈان کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے اس کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے، جبکہ دیکھا جائے کہ روزانہ ایران بارڈر بند ہونے کے باوجود بھی رافضی پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنانا دراصل زلفی بخاری کو بچانا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس معاملے کی خوب مذمت کی اور کہا کہ ہم اس بات کا نوٹس دیں گے کہ تبلیغی جماعت پر ظلم کیوں کیا گیا، تشدد کیوں کیا گیا، اور ساتھ عوام کو یقین دہانی کروا دی کہ انشاءاللہ ایسا آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ تبلیغی جماعت پر آئندہ انشاءاللہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور میری آخر میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اور وزیر اعظم عمران خان سے ایک ہی اپیل ہے کہ جن پولیس والوں نے اللہ کے مہمانوں پر ظلم کیا ہے ان کو ابھی نوکری سے سسپینڈ کر دیا جائے۔ اور میری سوشل میڈیا والے حضرات سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کے مہمانوں پر ظلم کرنے والے لوگ بے نقاب ہوں۔